امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا تذکرہ کیا تھا اور ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک مصری شخص کا قتل کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کو ہم نے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر منتخب کیا ہے اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور اپنے بھائی حضرت ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرعون سے کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم تم سے 2 باتوں کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک یہ کہ تم خدا پر ایمان لے آؤ اور کسی کو اس کے کاموں میں شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور انہیں آزاد کر دے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی ایک صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں بھیجنے کا مقصد اس طرح بیان ہوا ہے کہ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طوٰہا کے مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہو گے کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ اس کے بعد پھر ارشاد ہے، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا، پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ پھر انہیں یہ حکم بھی دیا گیا کہ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو اور ان کو تکلیف نہ دو۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ اس کے بعد فرعون نے کہا، اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور پھر اس کو راستہ بتایا۔ اس کے بعد فرعون بولا، اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نشوتوں میں محفوظ ہے، میرا رب نہ ہی چونکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرعون کے انکار کا بیان ہے۔ سورہ قصص میں فرمان ہے، اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارا کسی خدا کو نہیں جانتا۔ حامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے اصل دلیل لے کر آیا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور ایک دم وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بغل سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر فرعون کے قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، اپنے ماننے والوں کی خوشنودی کے لیے۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام بڑے شہروں میں ارکارے بھیج دیے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو فرعون کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد جب سب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا، نہیں تم ہی پھینکو۔ یکا جگ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور پر موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی اور وہ ایک بڑے اژدہا میں بدل گئی اور ان کی لاٹھیوں کو نگل گئی۔ اس ایمان افروز منظر کو دیکھ کر سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ سورہ اعراف میں ہے کہ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور الٹے ذلیل ہوئے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، جادوگر تو ایمان لے آئے، مگر فرعون نے ہٹ درمی دکھاتے ہوئے کہا، تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا۔
फिरौन का जादूगरों से ये मुतालबा है कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर दीन हक को कबूल करने की जुर्रत कैसे की। इसके बाद फिरौन ने एक नाकाबिले यकीन इल्जाम लगाया, ये तुम्हारा जादूगरों का ग्रोह है जिसने तुम्हें जादूगरी सिखाई है, और बोला अच्छा अब मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से कटवाता हूँ और खजूर के तनों पर तुमको सूली देता हूँ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा सख्त है। इसके बाद इन्होंने कहा कि कसम है इस जात की जिसने हमें पैदा किया है, ये हरगिज नहीं हो सकता कि हम रोशन निशानियां सामने आ जाने के बाद भी तुझे तरजीह दे, तू जो कुछ करना चाहे कर ले। नाज़रीन किराम, जादूगरों ने जो ईमान अफरोज दुआ की, इसका जिक्र सूरह आराफ में इन अल्फाज में है कि ऐ रब हम पर सब्र का फैजान कर, मैं दुनिया से उठा तो इस हाल में कि हम तेरे फुरमा बरदार हूँ। घबराहट के मारे फिरौन से कौम के सरदारों ने कहा, क्या तू मूसा और इसकी कौम को यूं ही छोड़ दोगे कि मुल्क में फसाद फैलाएं और वो तेरी और तेरे महबूदों की बंदगी छोड़ दे। फिरौन ने जवाब दिया, मैं इनके बेटों को कत्ल करूंगा और इनकी औरतों को जीता रहने दूंगा। इसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के अज़ाइम का पता चला तो उन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, फिरौन जमीन में बहुत ही सरकश हो गया है और इसकी कौम ने तो ऐश शिकनी की है, लिहाजा तू उन्हें ऐसे अजाबों में गिरफ्तार फरमाए जो इनके लिए सजावार हों और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। इसके बाद नाज़रीन, फिरौन की कौम पर अलग अलग वक्तों में अजाब आए। आखिरकार हमने इन पर तूफान भेजा, टिड्डी दिल छोड़ी, सरसरियां फैलाई, मेंढक निकाले और खून बरसाया। ये सब निशानियां अलग अलग करके दिखाई, मगर वो सरकशी किए चले गया। नाज़रीन किराम, यूं तो फिरौन और इसकी कौम पर मुख्तलिफ किस्म के अजाब आए, लेकिन आखिरी अजाब जो इस पर आया जिसकी वजह से वो गर्क हुआ, इसकी तफसील कुछ ये है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के अज़म का पता चला और वो जो अपने साथ इन पर ईमान ले आए थे इनको लेकर भाग गए और चलते चलते दरिया के किनारे पहुँचे। पीछे एक तरफ फिरौन और उसके हवारी आपका पीछा कर रहे थे और दूसरी तरफ आगे समंदर था। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वाले परेशान हो गए, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को पानी पर मारो ताकि पानी फटकर बीच में रास्ता निकल आए। चनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने अपना असा पानी पर मारा, पानी फटकर दोनों जानिब दो पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और बीच में रास्ता निकल आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से तमाम बनी इसराइल इसमें उतर गए और खुश जमीन की तरह इससे पार हो गए। फिरौन ने ये देखा तो अपनी कौम से मातिफ होकर कहने लगा कि ये मेरी करिश्मा साजी है कि बनी इसराइल को तुम जाकर पकड़ लो, लिहाजा चलो। चनाचा फिरौन और इसके तमाम लश्कर बनी इसराइल के पीछे इस रास्ते पर उतरे, लेकिन अल्लाह ताला की करिश्मा साजी देखिए कि जब बनी इसराइल का हर फर्द दूसरे किनारे पर सलामती के साथ पहुंच गया तो पानी बहुक्म मिलाई अपनी असल हालत पर आ गया और फिरौन और उसके तमाम लश्कर जो अभी दरमियान में ही थे कि गर्क हुए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीजें जानने को मिली होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।